چلیے بھائی، ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں ایک دکاندار ہوں، بعض اوقات 800 روپے کی چیز کو 1000 روپے میں فروخت کرنے کے لیے گاہک سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ میری اپنی جو خرید ہے وہ 900 کی ہے۔ بعض اوقات قسم بھی اٹھانی پڑ جاتی ہے کیونکہ کسٹمر خریدتا نہیں چیز کو۔ پھر اگر وہ کسٹمر اس بات پر اصرار کرے کہ اپنی قیمت خرید بتاؤ، تو ایسی صورتحال میں جھوٹ بولنا جائز ہوگا؟ جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہوگا۔ زندگی موت کی کشمکش میں صرف تقیہ کرنا، اور وہ بھی توریتاً بولنا جائز ہے۔ تقیہ کے اوپر میرا کلپ ہے، بلکہ آپ یوٹیوب پر لکھیں کہ جھوٹ بولنا کب کب جائز ہے تو میرا کلپ کھل جائے گا۔ وہ ٹاپک الگ سے ہے، بخاری مسلم کی احادیث میں نے بیان کی ہیں۔ یہ جو سچویشن بتا رہے ہیں نا کاروبار والی، اس میں آپ یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کاروباری طبقے کے لیے کہ قسم کھانے سے تمہارا مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ اور اس قسم سے مراد آپ نے جھوٹی قسم نہیں لی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ جھوٹی قسم کی تو آپ کبھی کہہ نہیں سکتے کہ جی، ورنہ تو آپ ساتھ کہتے ہیں کہ وہ مال ہی حرام ہوگا۔ سچی قسم، کیونکہ عرب میں قسم کھانا آج بھی واللہ، یہ وہ عام بول دیتے ہیں، واللہ تاللہ واللہ واللہ، یہ ان کی عام، تو یہ لینگویج کے اندر تکیہ کلام کے طور پہ، جس طرح ہمارے پنجابی میں قسمیں، یہ قسمیں پھر بھی بہتر ہے کہ اس میں اللہ کا نام نہیں، یہ قسم شمار نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، قسم کسی سے ٹھوائے نا تو اس کو کہ پوری قسم کھائے، اللہ کی قسم۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری و مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے، تاجر کے الفاظ ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا اور اسے پاک بھی نہیں کرے گا۔ یعنی قیامت دن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا جھوٹی قسم کھا کے مال کو بیچنے والا۔ اب رہ گئی یعنی اس طرح کے ایشوز کہ ایک بندہ سپوز 10,000 روپے کی چیز ہے وہ بیچ رہا ہے، اس کی اپنی قوت خرید جو ہے وہ 8,000 روپے کی اس نے خریدی تھی، اب بیچ رہا 10 کی ہے، اور اب گاہک مطالبہ کر رہا ہے کہ نہیں تو مجھے بتا کہ تو نے کتنے کی لی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ضروری تو نہیں آپ اس کو بتائیں، پابند تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ بتانا ہی چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کر کے بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو مجھے 9,000 روپے میں بھی نہیں پڑی، یعنی 8 کی پڑی ہوئی ہے نا۔ اگر اس کے بھی آگے آ جاتا ہے تو دیکھیں ہاتھ پال لو، ان کو پائی کسی اور کو ٹور جا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو آپ ویل لیفٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے جی آپ بتائیں کتنے کی آئی ہے، تو اس کو کہ میرے بھائی جتنی بھی میری آئی ہے آپ مارکیٹ سرچ کر لیں، اگر مجھ سے سستی آپ کو کوئی دے رہا ہے تو آپ اس سے جا کے خرید لیں، میں نے تو اتنی بیچنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ سرچ کریں۔ میرے پاس یہ گنجائش تھی، میں یعنی آپ اگر وہ 8,000 کے لیے آپ کہتے ہیں میں جی 9.5 کی ہے، اس کو نہ آپ بتائیں کہ میں نے 8 کی لیے، 9 تک آپ اگر اس سے کم نہیں بیچنا چاہتے تو ٹھیک۔ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم اٹھا کے ضروری آپ نے بکوانا ہے اور اس کو مال کو حرام بھی کروانا ہے؟ اس کی بجائے ان کو بتائیں کہ جی میری قوت خرید جو بھی ہے میں اتنے سے کم میں مجھے وارہ نہیں کھاتی، یہ تو آپ بول سکتے ہیں اور یہ پاسبل ہے۔ اور یہ جو بعض لوگوں نے بھی یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں نا جی وہ منافع کی ریشو کیا ہو، اسلام میں منافع کی ریشو نہیں ہے، رکھی بھی نہیں جا سکتی۔ میں آپ کو اسلام آباد کی مثال دیتا ہوں۔ اسلام آباد میں یعنی منڈی کے قریب جو سب سے قریب سیکٹر ہے وہ I-10 ہے۔ اب ایک بندہ منڈی سے آلو اٹھاتا ہے اور ساتھ ہی I-10 پہ وہ ٹیکسی کرا کے 80 روپے میں پہنچ جاتا ہے، ہاتھ 100 روپے میں، اور وہاں اس نے کوئی ٹھیا لگایا ہوا ہے، یہاں سے اس کو 20 روپے کلو آلو پڑا ہے، وہاں جا کے وہ 30 روپے بیچ دیتا ہے۔ لیکن ایک اور بندہ ہے جو اسی منڈی سے وہی آلو اٹھاتا ہے 20 روپے میں، اور F11 میں 400-500 روپے ٹیکسی والے کو کرایہ دے کے پہنچتا ہے، تو اس کو آلو کتنے کا پڑ گیا؟ اب آپ اس سے تو ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ بھی 30 روپے بیچے، یا ایون I-10 میں بھی ہو اور اس نے ریڑھی نہ لگائی ہو بلکہ وہ ایک دکان کا کرایہ دے رہا ہو۔ ریڑھی کی اگر کرایہ 5,000 روپے ہے، دکان کا ہو سکتا ہے 20,000 روپے، تو اب 20,000 روپے جو دکان کا کرایہ دے رہا ہے آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ریڑھی والے کی قیمت کے برابر آپ کو آلو دے دے، تو آپ اپنی عقل کا ماتم کرائیں۔ اس لیے اسلام نے منافع کی کوئی ریشو مقرر نہیں کی ہے، انلمیٹڈ ہے۔ صرف ایک چیز سے آپ کو روک دیا گیا ہے، بلیک مارکیٹنگ نہیں کرنی۔ آپ 10 روپے کلو آلو بے شک 1,000 روپے میں بیچیں، آپ سے خریدے گا کوئی نہیں، مارکیٹ خود حفاظت کر لیتی ہے نا۔ آپ 1,000 روپے بیچ رہے ہوں گے، ساتھ والا 20 روپے بیچ رہا ہوگا، لوگ ادھر سے لے لیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ بدماشی کریں کہ آپ 3-4 کروڑ روپے کا آلو پورے کا پورا منڈی سے اٹھا لیں، بیوپاری سے،
اور آپ اس کو 100 روپے 200 روپے کلو بیچنا شروع کر دیں، آج کے دور کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، تو آپ نے بلیک مارکیٹنگ کی ہے، لوگوں کو مجبور کیا ہے، تو یہ 200 روپے بیچنا آپ کا حرام ہو جائے گا۔ لیکن مارکیٹ میں آپ نے آلو نہیں اٹھایا، کوئی 20 روپے بیچ رہا ہے، آپ 200 روپے بیچ رہے ہیں، تو بیچتے ہیں سر، آپ سے لے گا ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے اسلام نے اس کی کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے۔ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی اگر میری چیز 10 روپے کی ہے تو میں کتنا پروفٹ لے سکتا ہوں؟ سر 10 روپے کی چیز پہ آپ 1000 روپے پروفٹ لے لیں، وہ آپ کی مرضی، اسلام یہ پابند کر ہی نہیں سکتا۔ کیسے پابند کرے؟ آپ کی دکان کدھر ہے، اس کا کرایہ کتنا ہے، وہ اے سی والی دکان ہے، مین جگہ پہ نہیں ہے، آپ ریڈی لگا رہے ہیں، اتنی کیلکولیشنز کی بجائے اس کو اجتہادی معاملے میں چھوڑ دیا گیا کہ آپ جو بہتر سمجھتے ہیں، جو مارکیٹ ریٹ ہے، اسی دیکھیں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ریٹس میں۔ آپ ایون کپڑے کی میں بھی جو برانڈڈ کپڑے ہیں جو پاکستان میں اچھی کمپنی ہے، میں ان کے نام نہیں لیتا، اشتہار والا معاملہ تو نہیں ان کا کرنا ہوتا، وہ کلپ بنا کے چڑھا دے، تو آپ اگر 3-4 دکانوں پہ پھر ہے نا کہ فلاں کمپنی کا جو کاٹن کا سوٹ ہے وہ کتنے کا ہے، تو سپوز اگر آپ کو ایک 3000 روپے بتا رہا ہے، دوسرا بتا دے گا 3020 روپے، تیسرے کے پاس چلے جائیں گے 2950 روپے بتا دے گا، 50-60 کی رینج کے اندر سارے بتا رہے ہوں گے اگر وہ ایک نمبر ہوگا، تو 2 نمبر بھی کر کے کوئی بیچ سکتا ہے نا وہ۔ اس لیے مارکیٹ سرچ کریں، اور اس حوالے سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ فکس پرائس کی، اس میں بھی لوگوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے نا کہ جی وہ فکس پرائس شاپ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں تو آیا کہ آپ نے قیمت کم کرانی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کم اس صورت میں ہے کہ جب یعنی کوئی بہت زیادہ قیمت لگا دیتا ہے۔ اگر ایک بندے نے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا کہ مجھے اتنے کی پڑتی ہے، یہ تو آپ کا حق ہے نا، ٹھیک ہے۔ نبی اسلام کے مبارک زمانے کے اندر بھی یعنی آج اگر آپ دودھ اگر 100 روپے کلو بک رہا ہے، تو دودھ تو آج تک کسی نے کام نہیں کروایا کہ میں 2 کلو لینا ہے تو منو 90 روپے لا ہے، وہاں نہیں ان کو خیال آتا کہ فکس پرائس ہے، پھکی بھی نال دے رہے ہیں نا، اینٹی وینم ہے نا، جو کہتے ہیں جی فکس پرائس حرام ہے، تو دودھ تو تم بھی فکس پرائس پہ لے رہے ہو، دہی تو تم بھی فکس پرائس پہ لے رہے ہو، کوئی حرام نہیں ہے۔ ایک بندے نے جھنجھٹ سے بچنے کے لیے ایک ریٹ رکھ لیا ہے، تو آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں اور جا کے چمڑی اتروا کے لے آئیں اس بندے سے جو آپ کو 2000 روپے بتائے 500 روپے کی چیز کا، اور پھر آپ 1000 روپے کی خوشی اٹھا کے لے آئیں، اور فکس پرائس والا وہی آپ کو چیز ڈائریکٹ 1000 روپے کی دے رہا ہو اور آپ اس کے ساتھ لڑائی کر کے آ جائیں، یا شاید 800 روپے کی دے رہا ہو۔ اور خصوصاً یہ جو برانڈڈ چیزیں ہیں نا، چاہے وہ گھی کے ڈبے ہوں یا شوز کی دکانیں ہوں، وہ تو پورے ملک میں آلموسٹ ایک ہی قیمت چل رہی ہوتی ہے، اور اس میں بڑی آسانی رہتی ہے، آپ کو وہ کمپنی کی طرف سے قیمتیں ریلیز ہوتی ہیں۔ باقی یہ قیمتوں کے پابند بھی کوئی نہیں، گورنمنٹ بھی فیل ہی ہے، میں نے دیکھا ساری گورنمنٹیں فیل ہیں۔ انہوں نے اکثر نے تو پلے کارڈ کے اوپر لکھے ہی نہیں ہوتا کہ آلو کا آج گورنمنٹ کا ریٹ کیا ہے، اور لکھا بھی ہو تو اس کے مطابق نہیں دے رہے ہوتے، اور اس میں بعض کا گورنمنٹ بھی زیادتی کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ریٹ اس کے اوپر پاسبل نہیں ہوتا۔ یہ بڑے بڑے جو بیوپاری ہیں ان کو تو پکڑتے نہیں ہیں، چھوٹے دکانداروں کو کہتے ہیں نہیں تم اتنے کا بیچو، وہ بیچارہ کیسے بیچ دے؟ میں کئی بار مرغی لینے کے لیے گیا ہوں تو وہاں لکھا ہوا ہے زندہ مرغی 190 روپے کلو، جب میں اس سے تلواتا ہوں تو پہلے تو وہ کہتا ہے جی ہم زندہ مرغی تو بیچتے ہی نہیں ہے، تو میں نے کہا لکھ کے کیوں لگایا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے جی 190 روپے میں وارہ نہیں کھاتی ہے، آپ 250 روپے گوشت مرغی کا لے لیں کلو کے حساب سے۔ میں کہتا ہوں یار چھوڑو، میں نے زندہ لے کے اپنے سامنے تکبیر کروانی ہے، بڑی مرغی نہیں میں نے لینی، 1.5 پونے 2 کلو والی مرغی ہو جس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو، نکالو مرغیاں 2-3 نکلوا کے ذبح کروا کے گوشت بنواتا ہوں۔ تو اب میں اسے کہتا ہوں، وہ کہتا جی اگر آپ نے زندہ کے حساب سے کروا رہے ہیں نا تو میں پھر 210 روپے لوں گا، 190 مجھے وارہ نہیں کھاتا، تو لے لو 210 روپے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اور یہ جو ہمارے لوگ بنے ہوئے ہیں نا آج کل کے، وہ جناب دودھ جو ہے نا وہ جناب اتنا مہنگا دودھ ہے، خالص دودھ دیکھیں ملتا ہی نہیں ہے، 80 روپے میں آپ کو کون خالص دودھ دے گا؟ آپ اپنے گھر بھینس رکھ لیں اور مجھے 80 روپے آپ بتائیں کہ آپ کو وارہ کھاتا ہے؟ خالص دودھ تو میرے بھائی آج کی ڈیٹ میں 5 مئی 2019 آپ کو 110-120 روپے کلو ہی شہروں میں ملے گا نا۔ اب آپ کسی گاؤں ایریے کی بات نہ کریں کہ جہاں دودھ ایکسیسو ہے، یعنی ایوریج میں پنڈی، اسلام آباد، جیلم ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں، 80 روپے آپ کو کیسے کلو دیتے؟ 80 روپے میں تو آپ کو سپریٹا ہی دیں گے نا جس کی ملائی نکلی ہوئی ہوگی۔ وہ دہی جو ہے نا وہ اس دودھ کا بنایا ہوتا ہے انہوں نے، دہی آپ کو اس لیے اکثر خالص ہی مل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ خالص دودھ سے بنایا جاتا ہے، یعنی ایسا دودھ جس کی ملائی نکال لی ہوتی ہے اور باقی وہ دہی جما دیتے ہیں، وہ ملائی وہ علیحدہ سے بیچ دیتے ہیں، اس لیے وہ سپریٹے والا دودھ چونکہ سستا ہوتا ہے اس لیے دہی آپ کو تھوڑا سستا پڑ جاتا ہے۔ میں اکثر وہ سوچتا تھا کہ یار یہ خالص دودھ 120 روپے ہے اور خالص دہی 80 روپے کیسے ہے کلو؟
مجھے وہ میں نے ایک دن عثمان بھائی سے پوچھا، انہوں نے کہا جناب وہ 120 روپے کلو دودھ دے ہوتے نہیں وہ دہی لگتا، اس میں سے ملائی انہوں نے بلائی نکالی ہوتی ہے، چکنائی نکال کے، تو وہ دودھ تو 50 55 60 روپے کلو بکتا ہے وہ والا دودھ، اس کے اوپر دہی جمایا ہوتا ہے، تو وہ 80 روپے اس لیے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ 120 والے میں کرتے ہیں، ورنہ وہ پانی والے میں تو نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں گھر میں جب آپ دہی جماتے ہیں نا وہ کتنا میٹھا ہوتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی، کیونکہ وہ اس میں سے ملائی نہیں نکلی ہوتی۔ اور میں آپ کو ایک مدنی نسخہ دے دیتا ہوں، رمضان شریف شروع ہونے والا ہے، اس دفعہ تو اتنی گرمیاں نہیں لیکن پھر بھی گرمی تو ہوگی۔ گرمیوں میں پیاس کو اوائڈ کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ آپ سحری میں دہی ضرور استعمال کریں۔ اگر آپ دہی روزانہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی شام تک آپ کو پیاس نہیں لگے گی، جو ایک ایکسٹراڈنری پیاس ہوتی ہے۔ بہت کوئی مزدوری کرے ہو تو معاملہ لگتا ہے، ایوریج جو آفیسز میں جانے والے لوگ ہیں جو پیاس سے پریشان ہوتے ہیں ان کی پیاس سمجھے مر گئی اگر وہ صبح کے وقت دہی استعمال کر لیں۔ تو دہی آپ گھر میں جمائیں سب سے بہتر ہے، ورنہ آپ مارکیٹ سے لیں تو دہی آپ استعمال کریں، دودھ کی پروڈکٹ۔ تو بات یعنی کہاں سے کہاں نکل گئی کہ وہ اگر آپ کو اس طرح کو مجبور کرتا ہے، آپ کوئی پابند نہیں کسی کو بتانے کے، تو یا پھر آپ توریہ کریں اور اس طریقے سے بات کریں کہ ان کو کہیں مجھے وارے ہی نہیں کھاتی، اس میں یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ مجھے کتنے کی پڑی ہے، وہ تو میرا معاملہ ہے، اس میں آپ کو پابند تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم،